السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات، عام طور سے شب برات کے موقع پر آدمی رات کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اس کے اگلے دن روزہ رکھتا ہے۔ عموماً یہ ماحول ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اس رات کی اہمیت اور دوسری ہے ملک میں لگے ہوئے لاک ڈاؤن کی حفاظت اور پالن۔ تو شب برات 9 اپریل 2020 بروز جمعرات کو ہے اور اس کے اگلے دن جمعہ ہے، جس میں عام طور سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ ہماری دونوں باتیں بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1، اس رات کی اہمیت اور فضیلت۔ تو اہمیت اور فضیلت سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں جو آپ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اہل ایمان کے اکثر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے علاوہ۔ تفصیل کے لیے آپ ہمارے پرانے ویڈیوز دیکھیے۔ یہاں ایک بات بہت ادب کے ساتھ میں تمام حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک خاص سنکٹ سے گزر رہے ہیں اور امت مسلمہ ایک خاص پریشانی کے عالم میں سے دوچار ہے۔ ایسے موقع پر اختلاف کو بالکل ہوا نہ دی جائے۔ جو حضرات اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں وہ خوشی خوشی اس رات کی فضیلت کو مانیں۔ جو حضرات اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں وہ خوشی خوشی اپنے سمجھ کے مطابق رہے۔ اللہ کے واسطے کوئی بھی کسی پر تنقید کر کے اور سوشل میڈیا پر دلائل کی بارش کر کے ایک اختلاف کا ماحول نہ بننے دے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس رات کی الگ سے کوئی خاص عبادت نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ جس سے جو بھی نفلی نماز، تلاوت، ذکر، استغفار جو ممکن ہو وہ کرے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر خوب امن اور عافیت کی دعا مانگے۔ نمبر 2، لاک ڈاؤن کی حفاظت اور پالن۔ چونکہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، اس لیے جو کوئی اس رات کے عنوان پر شب برات کے جوش میں ایمانی جذبے کے ساتھ اس رات کو منانا چاہے، ان تمام لوگوں سے میں بہت ادب کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ آپ نے بہت سالوں اور ہمیشہ اس رات کو خوب جوش و خروش سے منایا، بائک چلائی، سڑکیں جام کی اور پورے محلے کو آپ نے رونق بخشی، لیکن اللہ کے واسطے جس سنکٹ سے ہم گزر رہے ہیں اور امت مسلمہ جس حال سے گزر رہی ہے اور میڈیا پہ جو ٹرائل چل رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اس لیے بہت ادب کے ساتھ اللہ کے واسطے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جس کو بھی یہ رات منانا ہے اپنے گھر میں رہ کر کے منائے، قبرستان جانے کی بالکل کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے گھر کی چھت پر بھی کوئی مجلس نہ لگنے دے، نہ ہی اپنے محلے کی گلی میں کوئی بھیڑ لگنے دے۔ اس کے لیے نہ کوئی پیسج تلاش کرے اور نہ کوئی اسپیس ڈھونڈے جس میں آپ کھڑے ہو کر کچھ مذاکرہ کرے، کچھ باتیں کرے، ایسا بالکل کوئی ماحول نہ بننے دے۔ ہمارا خالق و مالک تو ایسا ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں گھر اور محلے کے ذمہ داروں سے بہت ریسپیکٹ فلی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کو بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دے، اپنے محلے کی گلی میں نہ آنے دے، بلکہ انتظامیہ کمیٹی، محلے کے لوگ اگر دیکھیں کہ محلے میں کچھ بچے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کر دے اور بہت حکمت و مصلحت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کو ان کے گھر پہ واپس کر دے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس رات میں سو جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بڑی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، یہ سمجھنا اور یہ سمجھ کر کے جاگتے رہنا اور بھیڑ لگانا یہ غلط بات ہے۔ آپ کو نیند آتی ہے، آپ سو جائیے۔ آپ کا نفس آپ کو ہیلے بہانے بتا کر باہر جانے کے لیے بے چین کر رہا ہے تو بھی آپ باہر اللہ کے واسطے اور اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے، امت مسلمہ پر رحم کرتے ہوئے اور امت مسلمہ کو نشانہ بنانے سے بچتے ہوئے اللہ کے واسطے باہر جانے سے بچیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رہ کر کے عبادت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہنا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہنا ہے۔
تاکہ آپ کورونا کے بھی شر سے بچ سکے، میڈیا کے بھی شر سے بچ سکے، اور دوسرے تمام ہی شرور و فتن سے آپ بچ سکیں۔ روزے کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتایا، یہ جمعہ کے دن 15ویں شعبان ہوگی، جس کا روزہ رکھنے کا عام طور سے ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا فرض، واجب اور سنت نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔ اور میری رائے ایسے موقع پر یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایام بیز کے روزے رکھے۔ ایام بیز شریعت کی نظر میں مہینے کے بیچ کے 3 دن ہوتے ہیں، درمیان کے 3 دن ہوتے ہیں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، جو ابھی ہمارے ملک انڈیا میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن ہوگا۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی الامی۔